सकून महरम नावल बाय हरम शाह एपिसोड 6। चिल अलीहा, यहीं पर हूँ, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओके। अब माना ने इसे समझाया और सामने नजर आने वाले लड़के लड़कियों के एक ग्रुप में जाकर खड़ी हो गई। तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अलीहा। अलीहा ने अपना सर झुकाकर बेचैनी से अपनी उंगलियां चटकाने लगी। थैंक्स, वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई। रिलैक्स यार, इतना घबरा क्यों रही हो? एंजॉय करने आई हो ना, तो एंजॉय करो। बिलाल ने इसके बाजू पर हाथ रखकर कहा तो अलीहा ने हाँ में सर हिलाया। अरे हाँ, याद आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। बिलाल ने जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिबिया निकाली। इसमें एक खूबसूरत सी नाजुक सी ब्रेसलेट थी जो बिलाल ने निकालकर अलीहा के सामने की। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, इसे देखकर ही मुझे बस ये ख्याल आया कि सिर्फ तुम पर अच्छी लग सकती है। बिलाल ने इसका हाथ पकड़कर इसमें ब्रेसलेट पहनाई तो अलीहा आंखों में चमक लिए इस महंगी सी ब्रेसलेट को देखने लगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू, अलीहा ने नरमी से कहा। फिर एक ख्याल के तहत अपने माथे पर हाथ मारा। बर्थडे आपका है और गिफ्ट आप मुझे दे रहे हो। इट्स ओके, तुम बाकी सब की तरह नहीं हो अलीहा। अचानक ही बिलाल ने इसका हाथ थाम लिया तो अलीहा का सांस इसके सीने में ही अटक गया। तुम सबसे ख़ास हो। बिलाल ने इसका हाथ सहलाया। अलीहा को इसके लम्स से अजीब सी घबराहट हुई तो इसने हाथ छुड़वा लिया। तभी अम्मारा मुस्कुराते हुए इनके पास आई। अब कुछ खा पी भी लें या सिर्फ बातें ही करनी है? इतना कहकर अम्मारा ने वेटर को इशारा किया तो वो इनकी जानिब आया और 3 गिलास इनके सामने किए। बिलाल ने एक गिलास पकड़कर अलीहा को दिया और दूसरा अम्मारा को। तुम्हें कुछ नहीं पीना? अम्मारा ने इसका खाली हाथ देकर पूछा। नो यार, मैं डाइट पर हूँ, कोक नहीं ले रहा आजकल, तुम दोनों एंजॉय करो। अम्मारा ने हाँ में सर हिलाया और गिलास में मौजूद मशरूब पीने लगी। अलीहा ने भी गिलास होंठों को लगाया तो इसे इस कोक का जायका कुछ अजीब लगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा तुर्श थी। फिर भी वो ये सोचकर चुपचाप इसे पी गई कि शायद इनके यहाँ की कोक ऐसी ही होती है। सारा गिलास पीकर इसने वेटर की ट्रे में गिलास वापस रखा। अच्छी पार्टी है ना? अम्मारा ने कहा तो अलीहा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो अम्मारा को कहना चाहती थी कि अभी से वापस जाना है क्योंकि 8 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन अचानक ही अलीहा का सर बुरी तरह से चकराया। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, अब बिलाल ने इसे कंधों से पकड़ा। हे, तुम ठीक हो? अलीहा ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। चक्कर आ रहे हैं बहुत। अलीहा ने अपना घूमता सर थामा। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मारा, तुम इसे रूम में ले जाओ। अम्मारा ने अलीहा को अपने साथ लगाया और इसे एक रूम में ले जाकर बेड पर बिठाया। तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मारा इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई और अलीहा ने अपना सर थामा जो बुरी तरह से चकरा रहा था। अचानक ही वो बेसुध होकर बेड पर गिरी। साकिब को घर वापस आने में ज़रा देर हो गई थी। आज काम कुछ ज़्यादा ही था जिसकी वजह से वो चाहकर भी जल्दी फारिग नहीं हुआ था। घर में दाखिल होते ही इसकी निगाह खदीजा पर पड़ी जो सैर में लालटेन जलाए बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। साकिब ने इन्हें देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। साकिब ने हाँ में सर हिलाया और मुँह हाथ धोने ऊपर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस नीचे आया तो खदीजा सहन में मौजूद चारपाई पर खाना लगा चुकी थी। लाइट नहीं है क्या? साकिब ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। कहाँ बेटा, सुबह 10 बजे से लाइट ख़राब हुई है। हमसायों ने शिकायत भी की थी, लेकिन है किसी को ख्याल आया हो? कोई एक बार देखने भी नहीं आया। छोटा इलाका है ना, हमारी किसी को क्या परवाह? खदीजा ने इसके पास कुर्सी रखकर बैठते हुए कहा। तो साकिब ने हैरत से इनको देखा। तो आप मुझे फ़ोन कर देती ना। तुम क्या कर लेते बेटा, ये लोग किसी की कहाँ सुनते हैं। खदीजा ने अफसोस से सर झटका। नहीं, बिजली पानी या ऐसा कोई भी मसला हो तो आप मुझे बताया करें, मेरी बहुत वाकफियत है। मैं अभी अपने दोस्त से कहता हूँ यहाँ की लाइट ठीक करवाए। इतना कहकर साकिब ने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा। हेलो साकिब, मुनव्वर बात कर रहा हूँ। कॉल पिक हो जाने पर साकिब ने संजीदगी से कहा। जिस एरिया में मैं इस वक्त हूँ वहाँ सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है और कंप्लेंट के बावजूद कोई देखने तक नहीं आया। साकिब का लहजा काफ़ी सख्त था। खदीजा ने हैरत से इसे देखा। मैं लोकेशन भेजता हूँ, अगले 10 मिनट में यहाँ पहुँचो और लाइट ठीक करो यहाँ की। इतना कहकर साकिब ने कॉल ड्रॉप किया और लोकेशन भेजने के बाद मोबाइल साइड पर रख दिया। दोस्त था तुम्हारा या गुलाम? ऐसे हुक्म दे रहे थे तुम इसे? खदीजा की बात पर साकिब हंस दिया और खाना खाने लगा। शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती इनको अम्मा जी। साकिब ने खाना खाया तो इसे वापस फ़ोन आया। एक पूरी टीम इनके मोहल्ले में लाइट ठीक करने पहुंच चुकी थी। साकिब बाहर गया जहां वो लोग मौजूद थे। जल्दी से सारा मसला ठीक करके वो लाइट वापस दे चुके थे। शुक्र है अल्लाह का, वरना सुबह से इंतज़ार में थे कब लाइट ठीक हो। अब तो मस्जिद में वज़ू के लिए पानी भी ख़त्म हो गया था। एक बुज़ुर्ग ने कहा तो साकिब ने वापडा के बंदे का घूरा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम कंप्लेंट पर ही काम किया करेंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी।
اتنا کہہ کر وابڈا والے واوا سے چلے گئے تو بزرگ نے حیرت سے ثاقب کو دیکھا۔ وہ بس میری واقفیت ہے وابڈا کے ایک افسر سے، میں نے اسے فون کیا تھا تو اس نے لائٹ ٹھیک کروا دی۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ثاقب کی بات پر بزرگ مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے، بہت ہی اچھے انسان ہو تم۔ بزرگ نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ثاقب بھی محلے کے باقی آدمیوں سے ہاتھ ملاتا واپس گھر آیا۔ شکر ہے بیٹا تم نے یہ مسئلہ ٹھیک کروایا، اللہ تمہیں مزید ترقی دے۔ خدیجہ کی بات پر ثاقب مسکرا دیا، پھر اس نے نظریں یہاں وہاں دوڑائی۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے علیحا کو نہیں دیکھا تھا۔ اماں جی، وہ علیحا سو گئی ہے کیا؟ نظر نہیں آئی کہیں بھی؟ ثاقب نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو خدیجہ مسکرا دی۔ اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی ہے، وہ بول رہی تھی 9 بجے تک آ جائے گی، بس آتی ہی ہوگی کچھ دیر میں۔ اس جواب پر ثاقب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ معاف کریے گا اماں جی، لیکن مجھے نہیں لگتا لڑکیوں کو اتنی دیر گھر سے باہر رہنا چاہیے۔ زمانہ بہت خراب ہے اماں جی، جگہ جگہ پر برے لوگ بیٹھے ہیں۔ ثاقب کی پریشانی دیکھ کر خدیجہ پہلے حیران ہوئی، پھر شفقت سے مسکرا دی۔ جانتی ہوں بیٹا، لیکن ضرورت سے زیادہ پابندیوں سے بھی بچے ضد میں آ جاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تم پریشان مت ہو، بس آ جائے گی کچھ دیر میں انشاءاللہ۔ ثاقب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ثاقب لمبے لمبے ڈگ برتا چھت پر موجود اپنے کمرے میں چلا گیا اور خدیجہ صحن میں بیٹھ کر علیحا کا انتظار کرنے لگی۔ علیحا بستر پر گری نیمو آنکھوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، دماغ، آنکھیں، کان سب کام کر رہا تھا، لیکن اس کے جسم میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی، ایسے جیسے پورا وجود بے جان سا ہو گیا ہو۔ امارہ! علیحا نے خاموش لبوں سے امارہ کو پکارنا چاہا، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز علیحا کے کانوں میں پڑی۔ علیحا کو لگا امارہ آئی ہوگی تو اس نے شکر کیا، لیکن ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ وہ کندھوں تک آتے بالوں والا ایک آدمی تھا جو آنکھوں میں ہویس لیے علیحا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا تھا۔ واہ کیا خوبصورت بلا ہاتھ لگی ہے! اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور علیحا کے ٹاپ میں سے چھلکتے برہنہ کندھے کو چھوا۔ علیحا نے تڑپ کر اس سے دور ہونا چاہا، چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دب چکی تھی۔ تم میری رات تو رنگین بناؤ گی ہی اور باقی سب کی آنکھیں سینکنے کا بھی کام کرو گی۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر کے علیحا کی ویڈیو بنانے لگا۔ اس کا ہاتھ واپس علیحا کے کندھے پر گیا اور اس نے جھٹکے سے علیحا کے بازو کو پھاڑ دیا۔ ایک خاموش چیخ علیحا کے ہونٹوں سے نکلی، آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی۔ علیحا اس سے دور جانا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ مجھے یہاں سے بچا لے۔ علیحا نے روتے ہوئے دل سے دعا کی، تبھی اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا گلا پکڑا تو علیحا نے زور سے اپنی آنکھیں میچیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بازو کی طرح اس کا باقی شرٹ پھاڑتا، اچانک ان کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ پولیس نے ریڈ ڈال دی ہے، ایک آدمی نے کہا تو وہ آدمی شٹ کہہ کر جلدی سے علیحا سے دور ہوا اور اس کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ اب علیحا بے بسی بستر پر پڑی باہر سے آنے والے شور اور بھگدڑ کو سننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ پولیس کا یونیفارم پہنے آدمی کو دیکھ علیحا کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے ہونٹ کھولے، لیکن حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ واہ، یہاں تو شراب نوشی کے ساتھ ساتھ جسم فروشی بھی چل رہی ہے۔ اریسٹ کرو اسے، اس کی عقل تو پولیس اسٹیشن میں ٹھکانے لگائیں گے، پولیس والے نے ساتھ آئی لیڈی کانسٹیبل سے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر علیحا کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی اور اسے اپنے ساتھ لگاتی وہاں سے لے جانے لگی۔ علیحا کو لگ رہا تھا اس کا دل خوف سے بند ہو جائے گا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ سب ہو کیا رہا ہے، اوپر سے اس کی بے بسی کی انتہا، وہ کچھ کر یا کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ علیحا کو مجرموں والی گاڑی میں ڈال کر وہ پولیس اسٹیشن لائے اور اسے باقی لڑکیوں کے ساتھ جیل میں پھینک دیا۔ علیحا کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ بیچاری تو سمجھ میں نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ایک پولیس والی اندر آئی اور علیحا کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ جہاں ایک پولیس آفیسر بیٹھا تھا، لیڈی کانسٹیبل نے علیحا کو پھینکنے والے انداز میں کرسی پر بٹھایا۔ نام کیا ہے تمہارا اور کب سے کر رہی ہو یہ سب؟ پولیس افسر نے علیحا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیحا نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں، لیکن ابھی بھی اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیکھنے میں تو بچی لگ رہی ہے سر، لیکن کام دیکھو ان کے۔ لیڈی کانسٹیبل نے افسوس سے علیحا کو دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ پولیس افسر غصے سے غرایا، مگر علیحا چاہ کر بھی کوئی جواب نہیں دے پائی۔ لگتا ہے سر اس کا نشہ ابھی تک نہیں اترا، 2 منٹ دیں، ذرا اتار کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لیڈی کانسٹیبل نے علیحا کو بالوں سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ایک جیل میں لے گئی۔ وہاں پڑے ٹھنڈے پانی کے ٹب میں اس نے علیحا کا منہ ڈالا اور اسے کتنی ہی ڈبکیاں لگوا دی۔ جب علیحا کو لگتا کہ اس کا سانس رک جائے گا تو وہ اسے باہر کھینچ دیتی اور اس کے 1-2 سانس بھرنے پر اس کا منہ واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب بول کیا نام ہے تیرا؟ علیحا کو کافی ساری ڈبکیاں لگوانے کے بعد لیڈی کانسٹیبل نے پوچھا۔ علیحا،
علیحہ قاسم علیحہ کی زبان نے اس کا ساتھ دیا تو وہ بول اٹھی۔ یہ ہوئی نہ بات، چل اب۔ وہ علیحہ کو بالوں سے کھینچتی واپس لائی اور لا کر پولیس آفیسر کے سامنے پٹخا۔ علیحہ قاسم نام ہے اس کا سر، اب پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ سارا نشہ اتار دیا ہے اس کا۔ لیڈی کانسٹیبل کے کہنے پر پولیس آفیسر نے علیحہ کو دیکھا۔ اب بولو کب سے کر رہی ہو یہ جسم فروشی؟ اس سوال پر علیحہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں، میں تو اپنی دوست کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنی اماں کے پاس جانا ہے، علیحہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ واہ ڈرامے دو، دیکھو میڈم کہ مجھے دیں، اسے ذرا سر 2 ہاتھ لگیں گے تو جیسے زبان چلنے لگی ہے نا، منہ سے بھی سچ بھی پھوٹنے لگے گا، لیڈی کانسٹیبل نے اپنی شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ خوف سے علیحہ کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں امارہ کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ آپ اس سے پوچھ لیں، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ علیحہ نے رو کر کلاک پر وقت دیکھا جہاں اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ شٹ اپ سر، مجھے کہیں دیکھنا، ابھی اس کی شرافت نکالتی ہوں۔ لیڈی کانسٹیبل نے علیحہ کے بال زور سے پکڑے تو وہ سسک اٹھی۔ رابعہ چھوڑیں اسے، پولیس افسر نے حکم دیا تو کانسٹیبل نے اسے چھوڑ دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ علیحہ نے فوراً روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پوری بات بتاؤ مجھے۔ علیحہ نے روتے ہوئے اسے ہر بات بتا دی کہ کیسے امارہ نے اسے اپنے کزن کی برتھ ڈے پر لے کر چلے گا کہا تھا اور وہ گھر میں جھوٹ بول کر آئی تھی کہ امارہ کے ساتھ اسے گھر جا رہی ہے۔ پولیس افسر نے گہرا سانس لے کر فون اٹھایا۔ امی کا نمبر آتا ہے؟ علیحہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور خدیجہ کا نمبر لکھوا دیا، اسے بس اپنی ماں کا نمبر ہی زبانی یاد تھا۔ پولیس افسر نے فون کان سے لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، جی آپ علیحہ قاسم کی امی بات کر رہی ہیں؟ پولیس افسر نے علیحہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی اس وقت ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں نشے میں دھت نیم برہنہ حالت میں ایک ہوٹل میں ملی جہاں آوارہ لوگ فحاشہ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ پولیس افسر کے سخت الفاظ پر علیحہ کی روح تک کام گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پاکیزہ اور نیک ماں نے یہ الفاظ کیسے برداشت کیے ہوں گے۔